لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ غزوہ تبوک۔ شام تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ مکہ اور مدینہ سے اکثر تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے رہتے۔ ہجرت نبوی کا 9واں سال تھا کہ ایک قافلہ شام کی طرف سے مدینہ میں آیا اور قافلے والوں نے صحابہ کرام کو دوسرے حالات سفر کے علاوہ ایک نہایت ہی اہم واقعے کی اطلاع دی۔ ہم شام سے آ رہے ہیں، اس سال کپڑے کا بھاؤ بہت مندہ رہا، یمنی چادریں 4 درہم میں بکی ہیں۔ تجارت میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر تجارتی حالات سے زیادہ اہم بات ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کیا؟ جلدی کہیے، پہلے آپ کو وہی بات کہنی تھی۔ شہنشاہ قیصر نے اپنی بادشاہت میں عام اعلان کر دیا ہے کہ موقع کی شکست کا مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔ آج ان بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں نے میرے حاکم کو شکست دی ہے، کل مجھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس فتنے کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے۔ یہ خبر تو یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ قیصر کوئی یمامہ اور غسان کا حاکم اور فرما روا نہیں، وہ تو شہنشاہ ہے۔ کسرا کے علاوہ اس کی برابری کا بادشاہ کون ہے آج؟ ارے صاحب، عیسائیوں کے تمام قبیلے بھی مل گئے ہیں، صلیبیں ہاتھوں میں لے کر لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ مدینے کو فتح کر کے دم لیں گے۔ عوام میں عجیب جوش پایا جاتا ہے، گھوڑے، تلوار، نیزے کمان، زرہیں، آہنی قود اور غلہ جمع ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس قدر کمزوری کی باتیں کیوں کرتے ہو فضیل؟ ہم نے قریش کی بڑی بڑی جمعیتوں کو شکست دی ہے، اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں۔ قیصر کو اپنی شہنشاہی پر گھمنڈ ہے، مگر میدان جنگ میں اس کافر کی اولاد کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا، سچائی جھوٹ سے دب نہیں سکتی۔ رسول اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے جنگ کی تیاری کے لیے عام اعلان فرمایا۔ یہ قیصر روم سے مقابلہ تھا، پہلی تمام لڑائیوں سے بڑی لڑائی تھی، اس لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں اور 1000 دینار لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم حاضر کیے۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کے تمام مال و اسباب میں سے آدھا حصہ نظر کیا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ تیز تیز ابا کا دامن زمین پر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ ابو قحافہ کے نامور بیٹے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ارے صاحب، یہ تو اپنے ساتھ اونٹ، بکری، تلواریں، زریں، پہننے کے کپڑے، یہاں تک کہ پانی پینے کے برتن تک لیے جا رہے ہیں۔ پھر صدیق جو ٹھہرے، رسول اللہ کے یار غار، سچے رفیق، ان کے اثار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب تک عمر فاروق کا نمبر بڑا ہوا تھا، آدھا مال لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، مگر صدیق اکبر کا اثار سب سے بڑھ گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ایھا الاخوان، گھر کا ایک ایک دن کا حاضر کرنے کے بعد ابو بکر کس طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، گویا ان سے کچھ بن نہ سکا۔ اس اعلیٰ ظرفی، جانثاری، ایثار اور جذبہ ایمانی پر آنے والی نسلیں فخر کیا کریں گی۔ ابو عقیل ایک غریب انصاری تھے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے، کبھی کام نہ ملتا تو گھر میں فاقہ رہتا۔ رسول اللہ کا اعلان سن کر ان سے رہا نہ گیا، ایک شخص کے نقلستان میں پہنچے
اور رات بھر مزدوری پر کنویں سے پانی نکال کر درختوں کو سیراب کرتے رہے۔ اس مشقت کی مزدوری پر 4 سیر کھجوریں ملی، 2 سیر تو بال بچوں کو دے آئے اور آدھی کھجوریں لے کر دربار نبی میں حاضر ہوئے۔ دل اندر سے بچا بچا سا تھا، اپنی ناداری پر ان کو افسوس ہو رہا تھا۔ سوچتے تھے کہ دوسرے لوگوں نے تو درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیے ہیں، میری ان 2 سیر کھجوروں کی کیا وقت ہوگی، بلکہ دیکھنے والے الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اس حقیر ہدیے کے لانے سے تو یہی اچھا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہتے۔ مگر صاحب الفقر فقری نے ابو عقیل کے خلوص کی یہ قدر فرمائی کہ ان کی لائی ہوئی کھجوروں کو تمام قیمتی مال و اسباب پر بکھیر کر اس ہدیہ اخلاص کو سب سے اونچا کر دیا۔ انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، دل کی بھنجاوٹ اور خفت کا ملال جاتا رہا۔ وہ اپنی تہ دستی پر ناز کرنے لگے۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا، آسمان سے سچ مچ آگ برس رہی تھی اور زمین آتش کدہ بن گئی تھی، جھلسا دینے والی لو چل رہی تھی۔ یہ زمانہ گھروں میں بیٹھ کر آرام کرنے کا تھا، سفر بھی کوئی منزل 2 منزل کا نہ تھا، سینکڑوں میل کی مسافت، گرمی کی شدت، راستے میں کوسوں دور تک پانی اور سایہ دار درختوں کا پتہ نہیں، سواریوں کی قلت، اس پر مستضاد ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی سوار اور بہت سے تو پیدل چل رہے تھے۔ شدید مصائب کا سامنا تھا، مگر صحابہ کرام نے ہر تکلیف کو کندھا پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ تبوک میں پہنچ کر مسلمانوں کا لشکر، جس کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، ٹھہر گیا۔ اب آگے شام کا علاقہ تھا۔ 1 ماہ تک رسول اللہ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ تبوک میں قیام فرما رہے۔ اہل شام کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پر ان کے حملہ کرنے سے پہلے مسلمان خود کیل کانٹے سے لیس ہو کر حدود شام میں آن پہنچے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ قیصر کا جوش انتقام سرد پڑ گیا، اور جن عیسائی نوجوانوں نے مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپانے کا بیڑا اٹھایا تھا، ان کے ولولوں نے آپ ہی آپ ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام نے روم و شام ہی نہیں، مصر و ایران تک ہلا دیا۔ جہاں جہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچی، لوگ محسوس کرنے لگے کہ کسی نئے انقلاب کا ظہور ہونے والا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سلام اس پر کہ جس نے